نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ آتی ہے 26 جنوری۔ 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں، کیونکہ 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا پھہراتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، یہ 26 جنوری ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیوں، ایسے نہیں ملا۔ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ملا ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، تب جا کر 26 جنوری ہمیں نصیب ہوا۔ 26 جنوری کا مطلب، جب یہ دیش آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کس قانون کے تحت؟ حکومت کس کی ہوگی؟ تو اب ایک قانون کی ضرورت تھی۔ 15 اگست 1947 کو دیش تو آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوں گے؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کے ذریعے سے ایک قانون تیار کیا گیا، اور اسی قانون کو 26 نومبر سن 1949 کو یہ جو قانون بنا تھا، اس کو قبول کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن وہ قانون، سن 1950 کو 26 جنوری کے دن وہ قانون پورے بھارت میں نافذ کیا گیا۔ تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ کیا گیا، وہ دن 26 جنوری کا دن تھا، اور اسی 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا تھا، آزادی کی وجہ سے قانون بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں علماء کرام غلط جگہ سے جوڑتے ہیں، جس کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر دہشت گرد یاد آ جاتا ہے۔ بتائیے ان لوگوں کو کہ آزادی کہاں سے ملی؟ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آزادی ملی ہے۔ کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز کے سامنے۔ انگریز کے سامنے کون کھڑا تھا؟ علماء کرام کھڑے تھے۔ انگریز سے مقابلے کے لیے علماء کرام کھڑے تھے۔ تلوار لے کر میدان میں کون کودا تھا؟ علماء کرام کودے تھے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی یہ گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ خیبر کی پہاڑوں سے پوچھو، دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو کہ علماء کرام کون تھے، علماء کرام کا کیا مقام تھا۔ آج مدارس کو بند کیا جا رہا ہے۔ کون سا مدرسہ جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کون سا مدرسہ جہاں علماء کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھ کر کتابیں پڑھاتے ہیں؟ حضرات، جب 1857 میں انگریز سے جنگ کی ضرورت پڑی، کون میدان میں تھا؟ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدارس سے پڑھے تھے۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے؟ مدارس سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا جعفر کانپوری کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدارس سے نکلے تھے۔ میرے بھائیوں، مولانا احمد رضا بریلوی کہاں سے پڑھ کے نکلے تھے؟ مدارس سے پڑھ کے نکلے تھے۔ ناظرین، یہ علماء کرام مدارس سے پڑھ کر نکلے تھے اور انگریزوں کے دانت کھٹے کیے تھے۔ کون تھے یہ؟ توپ کے دہانے پر کھڑے ہونے والے
یہ علماء کرام کی جماعت تھی جو انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی اگر اس دیش کو ضرورت پڑی خون کی تو آج سب سے پہلے اگر خون دینے والا کوئی تیار ہوگا تو وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ وہ علماء کرام کی جماعت ہوگی، وہ علماء کرام کی جماعت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی اس دھرتی میں ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث رحمت ہے۔ کیونکہ وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ورنہ آج ہم 3-4 خدا کی عبادت کرتے، ہم رسول اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، مذہب کو نہیں جانتے، ہم ایمان کو نہیں جانتے، تو ہمیں یہ سارے فضائل کون بتائے گا؟ علماء کرام بتائیں گے۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے اور اگر شریعت کو چھپانے پہ آ جائیں تو پھر ہمیں سچائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر تڑپایا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت عمار کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی تھی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت بشیر ابن جندل کو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کون قرآن کریم کی تفسیر کرے گا؟ میرے بھائیوں، علماء کرام کی زیارت کیجئے، ثواب حاصل کیجئے، اور یہ اللہ سے عقیدت سے ملیے، ان سے دعائیں لیجئے۔ زندگی میں اگر کوئی رکاوٹیں آئیں تو ان سے مشورہ کیجئے، کوئی بھی مشکلات ہو وشاورہم فی الامر، مشورہ کیجئے، اور آگے سرپرستی علماء کرام کو سونپیے۔ تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔